اقرار کرتی ہوں جماعت احمدیہ کے لیے اپنی جان مال وقت اولاد سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہوں گی۔ آپ کو پتہ ہے یہ سب سے بڑی وائلیشن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آ، گروپ کے تمام ممبران کی خدمت میں ہم کافی دن کے بعد ایک پروگرام لے کر حاضر ہیں، اور یہاں ہماری جو اسپیکر ہیں وہ آفاق اظہر صاحبہ ہیں، اور آفاق اظہر صاحبہ کے جو بھی خیالات ہیں، ترقی پسند جدید خیالات ہیں، وہ گروپ کے جو ممبرز ہیں وہ بہت پسند کرتے ہیں، اور بعض لوگ ان کے اوپر کڑی تنقید بھی کرتے ہیں، اور اس طرح سے افہام و تفہیم کا بحث مباحثہ کا ایک سلسلہ گروپ میں جاری رہتا ہے۔ آج جو موضوع گفتگو کے لیے ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتی ہوں۔ اوپر اناؤنسمنٹ میں بھی لگا دیا گیا تھا کہ جماعت احمدیہ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اور ناانصافی پر مبنی طبقاتی تقسیم، نیز بیوروکریٹ مربی اور عام مربی میں فرق۔ تو چونکہ عام لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ جماعت احمدیہ میں کوئی کسی قسم کی کوئی طبقاتی تقسیم ہے، گو بظاہر دکھائی نہیں دیتی، لیکن جس کو واسطہ پڑتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ بہت طبقاتی تقسیم ہے۔ جو لوگ صاحب حیثیت ہیں، صاحب اقتدار ہیں، ان کا تو ہر مسئلہ ایک اشارے پر ہی حل ہو جاتا ہے، اور جو بیچارے کم مایا کم حیثیت ہیں ان کو دفاتر کے چکر لگانے اور مختلف قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج آفاق اظہر صاحبہ انہی مشکلات پر اور انہی مسائل پر روشنی ڈالیں گی، اور دوسری بات یہ کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کہاں کہاں ہوتی ہیں اس پر بھی کھل کر بات کریں گی۔ پھر ہمیں نہیں پتا تھا کہ بیوروکریٹ مربی بھی ہوتے ہیں اور عام مربی بھی ہوتے ہیں، ہمارا خیال تھا مربی مربی ہی ہوتا ہے، لیکن مختلف لوگوں سے گفتگو سے پتہ چلا کہ یہاں بھی کئی قسمیں ہیں مربیان کی، اور اسی طرح مختلف معاملات میں جو مختلف قسم کی تقسیم ہے اس کے بارے میں آفاق صاحبہ کھل کر بیان کریں گی۔ تو میں درخواست کرتی ہوں کہ تشریف لائیے۔ جی السلام علیکم، آداب، نمستے، ست سری اکال، گڈ مارننگ۔ جی دیکھیں، انسانی حقوق کی جہاں پہ خلاف ورزیاں ہوتی ہیں نا، انسانی حقوق جو ڈکلیریشن ہے ہیومن رائٹس کا، وہ ریسنٹلی جب سے مارز وجود میں آیا ہے، جب سے اس کو بنایا گیا ہے، اس وقت سے اس کے بعد سے بہت سے ممالک جو دنیا کے ہیں جو ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے اس کو مانا ہے انسانوں کو ان کے حقوق کے ساتھ، وہی وہ ممالک ہیں جو ان کو اس کے اندر آتے ہیں، جنہوں نے سائن کیا ہے اس چارٹر پہ۔ اب وہی وہ ممالک ہیں جو ان سے انسانی حقوق کے، یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا ہیومن رائٹس کی، تو یہ جن لوگوں کو ملتے ہیں، جو لینے آتے ہیں، یہ ان کی بنیادی جو ریزننگ ہے یا بنیادی سورس ہے، وہ وہی چارٹر ہے، وہی جو ہمارا جس کو ہم ہیومن رائٹ ڈکلیریشن کہتے ہیں۔ اس کی 30 جو ہیں شقیں ہیں، 30 اس کے آرٹیکلز ہیں، 30 ہر آرٹیکل کی مختلف شقیں ہیں۔ اب آپ دیکھیں، جو آرٹیکل 3 نکال کے پڑھ لیں ہیومن رائٹس ڈکلیریشن کا، اور آرٹیکل 3، اور جو کہ تمام کا تمام انسانی حقوق کے اوپر ہے، اس کے مختلف جو انداز میں اس نے بہت کلوزلی اور ڈیپلی ڈیفائن کیا ہے انسان کے رائٹس کو، جو بنیادی رائٹس کو۔ اس میں جو نمبر 3 پڑھ لیجئے، پھر آپ آرٹیکل نمبر جو ہے 23، اس کا جو شق نمبر 7 پڑھ لیجئے، 29 کی شق نمبر 2 پڑھ لیجئے۔ یہ میں آرٹیکل کی آپ کو ریفرنس دے رہی ہوں اس کے ڈکلیریشن کے۔ یہ آپ اس میں بڑا کلیئر آپ دیکھ لیں گے کہ انسان کو کس طرح جب غلام، آپ پہ کوئی عقیدہ، کوئی آپ کے اوپر کوئی ایک گروپ، کوئی آپ کے اوپر کوئی نظریہ مسلط نہیں کیا جا سکتا۔ پھر جس کو ہم کہتے ہیں نا عہد نامہ، کہ ہم بچپن سے پڑھتے آئے ہیں، اشہد ان لا الہ کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں اقرار کرتی ہوں جماعت احمدیہ کے لیے اپنی جان مال وقت اولاد سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہوں گی۔ آپ کو پتہ ہے یہ سب سے بڑی وائلیشن ہے۔
یہ انسانیت کے منہ پہ تماچا ہے، یہ انسانیت کی سب سے بڑی تذلیل ہے، یہ عہد نامہ جو ہمیں بچپن سے ہمیں دہرایا جاتا رہا ہے، ہم اسے دہراتے رہے ہیں، اور ہمیں کبھی اپنے رائٹس کا نہیں پتا تھا کہ میں اپنی جان، مال، وقت اور اولاد کو جماعت احمدیہ پر قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہوں گی، یہ میں وعدہ کرتی ہوں۔ یہ عہد نامہ ہم سے لیا جاتا تھا بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک۔ جان سب سے پہلی، جو انسان کی سب سے قیمتی چیز ہے، جس کو لینے کا حق صرف خدا کا ہے، جس نے دیا ہے، اور ہم اس کو دینا چاہتے ہیں کس کو؟ آپ سوچیں، وقت آپ کا، مال آپ کی اولاد، یعنی آپ ہیں کیا، آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ یہیں سے دیکھ لیجئے، اس عہد میں آپ کی کوئی حیثیت ہے؟ ایک عام احمدی کی، ایک عام انسان کی؟ پہلی بات تو یہاں پہ آپ کو میں ڈیفائن کر رہی ہوں ہیومن رائٹس چیز کیا ہے، ذرا آپ بیسک بنیادی لیول دیکھ لیجئے۔ اب بہت سے لوگ جو ہے یہاں پہ یہ اعتراض کرتے ہیں، جو میں کلیئر کرتی جاؤں، کہ باقی تمام جو ہے ان میں بھی ہوتے ہیں، یہ عقائد میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں، اور ان کو میں بار بار ان چیزوں کو یہی ڈیفائن کرتی ہوں کہ باقی تمام عقائد کو، مین سٹریم عقائد کو میں الگ کرتی ہوں یہاں پہ آ کے، کہ جماعت احمدیہ کا سسٹم روبوٹک سسٹم ہے، باقی تمام عقائد سے الگ ہے۔ ہم ان کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ یہ زیادہ پابند ہو جاتے ہیں، ان تمام ہیومن رائٹس وائلیشن کے بارے میں ان کی زیادہ سرزنش بھی ہونی چاہیے، اور یہ زیادہ پابند ہوتے ہیں ان کو فالو کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو ہم لوگ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ، ان کو ہم نے بہت قریب سے دیکھا ہے، ان کے اوپر کوئی خدا نہیں بیٹھا ہوا ہر ٹائم۔ باقی تمام مین سٹریم عقائد جو ہیں ان کا تعلق جس ہستی سے ہے وہ 1500 سال پہلے گزر گئی، لیکن ان کے سر کے اوپر جو ہستی بیٹھی ہے اس کا دن رات 24 گھنٹے تعلق ہے۔ آن آف کے جو بٹن سوئچ آن آف ہوتے ہیں وہ وہاں سے ہوتے ہیں، لندن سے۔ اور دوسری بات یہ کہ سب سے اہم جو بات ہے کہ جس ہیومن رائٹ ڈکلیریشن کی بیس پہ آپ دنیا کے دوسرے تمام ممالک میں آ کے خود کو انسانی حقوق کے ناطے انسان ثابت کرتے ہیں اور حقوق لیتے ہیں، جب آپ خود اس کی وائلیشن کرتے ہیں تو آپ اس کے مرتکب ہوتے ہیں، اس وائلیشن کے آپ جو ہیں اس جرم کے مرتکب ہوئے ہیں، اور آپ اس چیز کے جواب دہ ہیں۔ اس میں سب سے بڑی جو پہلا میں نے آپ کو عہد بتایا، جس میں ہر احمدی بچہ، بڑا، بوڑھا، بزرگ، ہر کوئی بیچ میں شامل ہے اس عہد نامے میں، جو میں نے آپ کو پہلی مثال دی ہے۔ اب اس میں آپ دیکھ لیجئے، یہاں پہ آپ کے حقوق ختم ہو گئے جب آپ رہے ہی کچھ نہیں، آپ کا وجود ہی کچھ نہیں ہے، آپ پپٹ ہیں۔ تو کیا جب آپ ہیومن، انہوں نے آپ کو انسان ہی نہیں سمجھا، تو میں کہاں پہ بتاؤں یہاں پہ کہ ہیومن رائٹس کیا ہے؟ پہلے خود کو انسان تو ثابت کیجئے، ہے کوئی انسان؟ انسان ثابت ہونے کی کیا بنیادی شرط ہے؟ جو اقوام متحدہ میں ہیومن رائٹس کے جو کے لیے کے طور پہ جو وال پہ کندہ ہے جو عبارت، اس کے مطابق اگر آپ کسی بھی انسان کے دکھ سکھ کو ویسا ہی محسوس نہیں کرتے، کسی بھی انسان کے، کسی بھی جاندار کے دکھ کو ویسا ہی محسوس نہیں کرتے جیسا کہ آپ کو خود کے اپنے دکھ کو، آپ کو بھی وہی درد ویسا ہی محسوس ہوتا ہے جیسا دوسرے کو، آپ اس کے درد کو اپنے روح کی گہرائیوں سے محسوس نہیں کرتے، تو آپ اپنے لیے انسان کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ میں انسان کی تعریف بتا رہی ہوں۔ تو جہاں پہ ہم یہاں پہ آ کے ایک دوسرے کے دکھ کی بات کرنی تو بہت دور کی بات، ہمیں دکھ بتانے کے لیے اپنے گروپ بنانے پڑے، ہمیں چیخ چیخ کے کان پھاڑنے پڑے دوسرے کے، زمانے بھر کو ہمارا دکھ نظر آ جائے اور جس کو سنا رہے ہیں وہ اندھے گونگے بہرے بن جائے، تو وہاں پہ آپ کیا بات کریں گی کہ کون سی ہیومن رائٹس؟ پہلے انسان تو ہم ہے ہی نہیں یہاں پہ، انسان ثابت ہوں گے تو انسانی حقوق کی بات آتی ہے۔ پہلے ہمیں یہ ثابت کرنے دیجئے کہ ہم جاگ رہے ہیں، ہم اپنا دکھ درد جو ہے ویسا ہی محسوس کرتے ہیں، جیسے دوسروں کا بھی، دوسروں کا ویسا ہی محسوس کرتے ہیں جیسے اپنا، ہم تو نہیں کرتے۔ حقیقت ہے، میں نے تو انسان بنی ہوں جب میں نے جماعت احمدیہ سے نکلی ہوں، جب میں نے سائیڈ پہ لگائے ہیں تمام عقیدے، میں نے اپنے آپ کو تب انسان محسوس کیا تھا پہلی دفعہ۔
جب تک میں اندر تھی. اور یہ جماعت احمدیہ ہی نہیں، کسی بھی عقیدے کے لوگ ہیں، عقیدے تمام کے تمام وہی ہیں. میں یہاں پہ کوئی بھید بھاؤ نہیں کرتی، بھید بھاؤ نہیں کرتی کہ انہی میں وہی چیزیں لوگ ہیں، ان میں بھی ہیں. لیکن میں ان کی اس لیے بات کرتی ہوں کہ یہ میرا فرسٹ ہینڈ میرا ایکسپیرینس ہے. جب آپ دوسرے کو انسان سمجھتے ہی نہیں ہیں، صرف احمدی احمدی ہی انسان ہے، یا احمدی بھی وہی جو آپ کے مطابق احمدی ہے، تو بھی آپ تو اپنے لیے انسان تو بہت دور کی بات ہے نا. وہ تو آپ نکل ہی جائیں اس فہرست سے. پہلی بات تو یہ آپ سمجھ لیجئے. اب دوسری بات آپ نے کی تھی طبقاتی نظام کی، اس کی میں تفصیل آپ کو اگلے میں بتاتی ہوں. کہ طبقاتی نظام جو ہے یہ جماعت احمدیہ میں بہت ہی ڈیپ روٹیڈ ہے. ڈیپلی جو ہوتا ہے نا، بہت گہرائی تک ہے. اور پوری کے پوری جو نظام جماعت ہے وہ طبقاتی سسٹم کے اوپر کھڑا ہے. اوورآل آپ یہ مت کہیں کہ یہاں پہ، یہ مت سمجھے کوئی کہ یہ کوئی اوپر سے آیا. یہ پورا کا پورا نظام جماعت جو ہے طبقاتی سسٹم کے اوپر کھڑا ہے، پوری طبقات میں بٹا ہوا ہے. اب ہم بچپن سے ہم جو پریکٹس کرتے آئے مرزا خاندان کی، آپ سوچیں کہ ہم نے مرزا خاندان کی عورتیں کیا، بچے کیا، مطلب آپ سوچیں کہ پیدا ہوتے جو ماؤں کے کوکھوں سے ابھی نکل رہے تھے، ہم نے ان کے نام بھی رٹوا دیے پوری کی پوری جماعت کو. ناصرات کی کلاس کیا، طوفانوں کی، ہمیں پوری تاریخ احمدیت، ہم نے تاریخ اسلام تو پڑھی کا میں. وہ تو مجھے یاد ہے کہ بھلا وہ اسلامیات کی کتابوں کا جو ٹوٹوں ٹوٹوں میں ہم نے وہاں سے پڑھ لی، لیکن ہم نے تو اصل میں پڑھی تاریخ احمدیت ہے. اور اس میں بھی ہم نے تمام مرزا خاندان کے بچے، بوڑھے، جوان، پیدا ہونے والے، جنہوں نے ابھی پیدا ہونا ہے، جن کو جو فوت ہو گئے، جو قبروں میں چلے گئے، سب کے ہم نے ایسے یاد کیے کہ جیسے کہ ہمارے لیے وہی سب کچھ تھے. وہ کیوں یاد کروائے جاتے تھے؟ مجھے اپنے آباء و اجداد کا اتنا نہیں پتا جتنا مرزا خاندان کے نام آتے ہیں. آپ کسی بھی بچے کو نکال لیں، ان کو اپنا شجرہ نسب نہیں یاد ہوگا جتنا مرزا خاندان کا. کیا وجہ تھی؟ اس کو طبقاتی سسٹم ہی کہتے ہیں. آپ کے دماغ میں ان کی اہمیت اجاگر کرنا. اب ہم سکولوں میں کیا ہماری پریکٹس ہوتی تھی؟ جو ربوہ میں رہنے والی ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ ربوہ کے سکولوں میں مرزا خاندان کے بچوں میں اور ان میں کیا بچپن سے تفریق ہوتی تھی. مطلب میں نے جو اپنے دیکھا ہے، مرزا فیملی کے جتنے بچیاں میرے ساتھ پڑھتی تھیں، آپ مطلب ان کا جو آؤ بھگت ہی دیکھنے والی ہوتی تھی نا. پہلی کلاس کی پہلی بچوں کی پہلی سیٹیں ان کی مخصوص ہوتی تھیں. خادمائیں ان کے سروں پہ چھتریاں تان کے کھڑی ہوتی تھیں. ان کے گھر سے جو ہے لنچ کے ٹائم فریش ڈبہ ٹفن آتا تھا. خادمائیں کھڑے ہو کے منہ میں ڈال ڈال کے کھانا کے نوالے ان کے ڈالتی تھیں. پھر ان کے واش روم میں ان کے لیے الگ اسٹاف واش روم یوز کرتی تھیں یا اپنے گھروں میں واپس جاتی تھیں. اور باقی بچوں کے لیے ان کو اسکول کی ٹیچرز جو استانیہ ہوتی تھیں، ہیڈ مسٹریس، ان کو ہوم ورک نہ بھی کرتی تھیں تو جی بی بی جی آپ نے کل کیوں نہیں کیا؟ اوکے بی بی جی کوئی بات نہیں، آپ کل کر دیجئے گا. ان کے لیے یہ ہوتا تھا. ان کو بی بی جیاں کہتے تھے اسٹوڈنٹس کو جو ہماری ہم عمر ہوتی تھی. ان کو بی بی نام کے ساتھ لگاتے تھے، کوئی بھی نام ہو. لیکن جو عام اسٹوڈنٹ ہوتی تھی، باقی کلاس کے بچے ہوتے تھے، ان کو ہوم ورک نہیں کرنا تو بڑے بڑے ڈنڈے پڑنے، ان کو مرغے بنانا ہے. ان کی جینون ریزن بھی ہوتی تھی تو ان کو بخشتا نہیں. پھر ان کے ساتھ جو انسلٹنگ بیہیویئر الگ ہوتا تھا کلاس میں. آپ کو یہیں سے جو تفریق آپ نے بچپن سے سیکھی ہے اس ماحول میں، آپ کو یہ کس لیے تھی؟ وہیں سے آپ کے اندر اپنے لیے ایک حقارت، اپنی تحقیر، اپنی ذلت اور دوسروں کے لیے اہمیت، یہ تو یہیں پہ ختم ہو گئی ہے. یہ شروع ہو گئی نا، بنیاد پڑ گئی. بنیاد جب آپ یہاں ڈال دیتے ہیں تو آگے سے سسٹم بننا تو آسان ہو جاتا ہے. بچوں کی تربیت آپ پہلی جگہ پہ، پہلی لیول پہ یہی کر رہے ہیں. کرسچن جو ہمارے سکول میں آتی تھیں، جو خاکروب ہوتی تھیں، جو کرسچن وہ واش روم صاف کرنے والی ہوتی تھی اس زمانے میں، بلکہ آج بھی پاکستان کے سبھی سرکاری اسکولوں میں جو خاک روب ہوتے ہیں وہ سب کرسچن کمیونٹیز کے ہوتے ہیں. اس زمانے میں تو لیٹرینیں ہوتی تھیں، واش روم بھی نہیں ہوتے تھے، ٹوائلٹس بھی نہیں ہوتی تھیں. باقاعدہ پخانہ اٹھا کے ٹوکریوں میں ڈال کے باہر پھینکنے جاتی تھیں. اور وہ تمام کرسچن جو مسیحی برادری کی بزرگ خواتین ہوتی تھیں وہ آ کے ڈالتی تھیں بیچاری. ہاں مطلب بچیوں کے اسکول تھے تو ظاہر ہے عورتیں ہی تھیں وہاں پہ جو انہوں نے کی، ان کو جن کی جاب وغیرہ جو کرنے والی ہوتی تھیں، وہ بیچاری بزرگ خواتین نسل در نسل وہ کام کرنے پہ مجبور، وہ والا جو. اور پھر وہ اٹھا کے جب لے کے باہر جاتی تھی، ان کے ساتھ استادوں کا یا ٹیچرز کا ایک مطلب تحقیر آمیز رویہ.
ان کے لیے مائی چوڑی کہا جاتا تھا. مجھے آج بھی وہ یاد ہے، وہ میں نے اس پہ لکھا بھی تھا. وہ میرے ذہن سے کبھی وہ نقش اس کے ایسے کبھی نہیں گئے ان کہ جو بزرگ خاتون اٹھا کے پاخانہ باہر پھینکتی تھی ان کو مائی چوڑی کتھے مر گئی مائی چوڑی، یہ الفاظ ہوتے تھے ٹیچرز کے. اور وہاں پہ مرزا خاندان کی بچیوں کے ساتھ مطلب یہ جو بی بی جی. تو یہ جو آپ کے سسٹم ہے نا، یہ کہاں سے گروتھ ہو رہی ہے؟ اب سوچیں وہاں پلنے پڑھنے والا بچہ جو ہوگا. اب میں وہاں پہ صرف سبجیکٹ پڑھنے تو نہیں گئی تھی اسکول میں، جو ارد گرد کے تمام رویے ہیں وہ بھی میں اپنے برین کی جو سلیٹ تھی، جو اس وقت شفاف سلیٹ تھی، اس کے اوپر میرے نقش ہو رہے تھے، مجھے نظر آ رہے تھے. ایک طرف میرے لیے جو کرسچنز کے لیے نفرت بڑھ رہی ہے، دوسری طرف خاندان کے لیے میرے بہت آسمان پہ چڑھ رہی ہے، اور درمیان میں میری اپنی ہستی رولنگ سٹون. یہ کیا تھا؟ یہ سب وہی تربیت کے حصے تھے. تو باقی جو رہی بات ہم جو مذہب کی جس کی کر رہے ہیں، میں باقی مذاہب سے ہٹ کے یہ ایک یہاں پہ فرق کیا ہے جماعت احمدیہ میں جس میں ہم کہہ رہے ہیں. جماعت احمدیہ میں اس وقت جو سر کے اوپر ایک خلیفہ مسلط ہے، وہ اس طرح کی لیونگ اتھارٹی ہے جو آپ کو ڈائریکٹ جس طرح ریموٹ کے تار ہوتے ہیں نا آپ کے جڑے ہوئے. ایک چیز ہے آپ کی 1500 سال پہلے گزر گئی، آپ کے ہاتھ میں تھما گئی، جو بھی سرکولر تھا اس کا جو بھی مینول تھا، آپ نے اس کو فالو کرنا ہے کریں، نہیں کرنا نہ کریں. اگر کریں گے تو اپنی دنیا آپ کی ہے، آپ اپنے طور کسی حد تک آزاد ہیں کیونکہ آپ خود ایڈلٹ ہیں، آپ خود مانیں یا نہ مانیں. لیکن دوسری طرف اگر ایک شخص آپ کے سر پہ مسلط ہے جو اپنے آپ کو اس کا نمائندہ کہتا ہے، اور آپ کی ریموٹ کے تار اس کے ہاتھ میں ہیں، آپ کے ڈائریکٹ رابطے ان کے ساتھ ہیں، اور آپ نے ایسا سسٹم کریٹ کر دیا ہے جس سسٹم میں آپ کو مکمل طور پہ چکی کی طرح پیسا جاتا ہے. تو یہ کلٹ کا جو سسٹم ہے نا، یہ جو کریٹ ہو جاتا ہے، یہ دوسرے مین سٹریم عقائد سے آپ کو الگ کر دیتا ہے. کیونکہ یہ ہے وہ بھی کلٹ ہے، لیکن یہ والا کلٹ جو ہے یہ زیادہ بھیانک ہوگا، کیونکہ یہ جو ہے اس میں آپ کے تمام حصے جامد کرنے کے لیے ہر وقت آپ کے سر کے اوپر ایک مسلط ہے. جس طرح سی سی ٹی وی کیمرہ ہے، آپ کے ہاتھ میں کیمرہ ہے، آپ کے سر پہ جب کیمرہ ہوگا تو آپ کو ہر ٹائم آپ کے جو ہے نا نظر آپ کی اس کے اوپر پڑ رہی ہوگی، آپ نے جو بھی کام کرنا ہے آپ کو کیمرہ دیکھ رہا ہے. اگر آپ کا وہاں پہ کیمرہ نہیں ہے، خدا آپ کو دیکھ رہا ہے، تو کتنے کا آپ نے دیکھیں کتنے خدا سے ڈرنے والے موجود ہیں، لیکن خلیفہ سے ڈرنے والے کتنے ہیں آپ یہ دیکھیں. آپ کو پتہ ہے آپ جماعت احمدیہ میں آج خلیفہ کے ڈر کے نام پہ لوگ کیا کیا نہیں کرتے، جنہوں نے نہیں بھی کچھ کرنا ہوتا وہ کر جاتے ہیں. گھر برباد کر لیتے ہیں لوگ جب اپنے بیویوں سے الگ ہو جاتے ہیں، اپنے بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں جماعت کی خاطر. آپ نے کبھی دیکھا ہے دوسرے عقائد میں ایسا؟ دوسروں میں زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ گھر کا پریشر ہوگا، آپ کا کچھ نہیں تو آپ فاصلے پہ چلے جائیں، آپ کسی حد تک ان چیزوں سے کسی نہ کسی طرح ہینڈل کر لیتے ہیں. لیکن یہاں پہ تو آپ کے اوپر تمام کا تمام نظام جماعت آپ کو ایسے گریب کرتا ہے چاروں طرف سے کہ آپ ہل نہیں سکتے بھائی. ان کا بھیانک، ان کا جو پریشر ہے وہ کہیں زیادہ گھمبیر اور کہیں زیادہ خوفناک ہے عام عقائد سے.